السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیوں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کراچی کی جو آپ کی صنعتی زون ہے وہ شدید متاثر ہوئیں۔ کیوں اب یہ صنعت کار سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ جناب ادھر جو بلدیاتی مسائل ہیں ان کا حل اب جو ہے وہ مشکل ترین دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر بحالی کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا، اور اس کے لیے وہ وفاق کی حکومت اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اطلاعات نے کہ وہ خط بھی ایک لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اجلاس کے حوالے سے بھی پلاننگز چل رہی ہیں۔ مگر کیوں اور کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ نکاٹی کے صدر ہیں فیصل معیز صاحب، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ فیصل صاحب ذرا بتائیے گا، اوورآل 7 صنعتی زون ہیں، ان کی ابھی کنڈیشن کیسی ہے اور کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ بجٹ سے الوکیٹ کرے یا اس کے اوپر ہنگامی طور پہ چیزیں دیکھیں کیونکہ ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے؟ میں یہ کہوں گا علی جی کہ اس وقت جو حالیہ بارش ہوئی اور جو معاملات خراب ہوئے شہر میں، اس میں 7 انڈسٹریل زون، جس میں 2 سائٹ کے زون کورنگی، لانڈی، نارتھ کراچی، فیڈرل بے ایریا اور بن قاسم تھے۔ اور اس وقت جو سڑکوں کے حالات ہیں کہ وزٹ کریں تو دیکھیں کہ بالکل ناقص صورتحال ہے۔ یہاں سے ہیوی کنٹینرز اور ہیوی ٹریفک جو ہے اس کا فلو ہے۔ بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ ٹیکسٹائل اورینٹڈ زون ہے۔ ٹیکسٹائل جو ہے وہ ایکسپورٹ کا جو آرڈرز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ان انڈسٹریل زون سے نکلتے ہیں، تو کنٹینرز کی آمد و رفت بہت ہوتی ہے، جس میں انفراسٹرکچر، روڈ سٹرکچر کا بڑا تعلق ہے۔ اور دوسرا ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب سے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اور جس طرح ان حالات کے بعد سے جس طرح موومنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی کہ امریکہ میں جو ٹیرفز کا معاملہ تھا اس میں پاکستان کو بہت ریلیکسیشن ملا ہے، اس وجہ سے بھی اب فورن بائرز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو بہت سارے ایسے بائرز ہیں اور بہت سارے ایسے کسٹمرز ہیں فورن جو پاکستان کا رخ کرنا چاہتے ہیں، جو اس سے پہلے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سے دبئی میں ملتے تھے، لیکن آج وہ تمام لوگ جو ہے پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان کی انڈسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں۔ بہت سارے لوگ چائنا سے یہاں آ رہے ہیں جو مشینیں لگانی، جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں مشینیں لگانے آ رہے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں یہ فیصل جتنا معیز صاحب، کیا انفراسٹرکچر اتنے خراب ہیں اندرونی سڑکیں اور صنعتی زون کی سڑکیں کہ آپ لوگ وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی، 2001 کی میں بات بتاؤں، پاکستان کے صدر تھے پرویز مشرف صاحب۔ انہوں نے سائٹ لمیٹڈ کے طرز پہ 4 انڈسٹریل زون ہیں کراچی کے، جس میں کورنگی، نارتھ کراچی، فیڈرل بی ایریا اور اس کے ساتھ لانڈی، ان کی بھی ایسی کمپنیاں بنائی تھی اس طرز پہ جو سندھ یعنی جو سائٹ کا انڈسٹریل سٹیٹ ہے۔ تو اس پہ ہمیں 2002 میں پہلے فنڈ ملے پرویز مشرف صاحب کے وقت میں، اور دوسرا فنڈ ہمیں جو ہے وہ 2016 میں سندھ گورنمنٹ نے یہ فنڈ دیا، جس میں مراد علی شاہ صاحب سی ایم تھے اور بلاول بھٹو صاحب کے انٹرونشن سے یہ انڈسٹریل زونز کو روڈ ملے۔ اچھا، ان فنڈز میں جتنے ٹینڈرز تھے اور ساری چیزیں تھیں، آپ اگر گورنمنٹ کے ٹینڈرز کو دیکھو تو اس میں کک بیکس بہت ہوتے ہیں۔ یہ تمام انڈسٹریل زون کے انڈسٹریز جو تھے ان کمپنیز کے ڈائریکٹر تھے، ایک پیسے کک بیک کے یعنی نہیں دی گئی، اور یہ روڈ بنائے گئے اور ہم نے ان روڈوں پہ بہترین انداز میں کام کیا، اور ان کمپنیز نے جو انڈسٹریل زونز کی تھی انہوں نے بہترین انداز میں کام کیا۔ آج ان کمپنیز کا یہ حال ہے کہ یہ دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ ہم نے 12 گزارش کی ہے کہ ان کمپنیز کی فارمیشن کا مسئلہ یہ تھا کہ 50% فنڈ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی اور 50% فنڈ جو ہے انڈسٹریل زون کو صوبائی حکومت دے گی۔ اس وقت پچھلے 2016 کے بعد سے کوئی فنڈ ان کمپنیز میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر ڈسٹرب ہوا۔ آپ پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن، ایکسائز کی کلیکشن جو جس علاقے سے کرتے ہو، یہ لیجسلیشن ہے کہ آپ کو اس علاقے کے اندر وہ پیسہ واپس لگانا ہے پراپرٹی ٹیکس اور ایکسائز کی مد میں۔ اس کو بھی جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے ٹاؤنز میں، سندھ گورنمنٹ سے لے کے۔ تو وہ پیسہ ٹاؤن اس لیے نہیں لگا رہے ہیں یا کے ایم سی اس لیے نہیں لگا رہی ہے کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے ان پارٹیز کا انڈسٹریل زونز میں۔
تو وہ پیسہ سر یہ تو لگانے پاکستان کو کا مسئلہ ہے تیار نا، نہیں یہ تو سیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پہ یہ تو ایک بہت عام ترین معاملہ ہے، 7 صنعتی زون ہے فیصل محی صاحب۔ صنعتکار رو کیوں رہا ہے علی بھائی؟ صنعتکار رو یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو لوگ ہیں جو ٹاؤن اور KMC میں بیٹھے ہیں وہ ووٹ بینک کو دیکھتے ہیں، انڈسٹریل زونز کے انفراسٹرکچر پہ ان کا کوئی یعنی نظر نہیں ہے ان کی۔ تو سر اس پھر لیے کون ہم دیکھے نے گا؟ یہ اور فیصلہ آپ لوگوں کیا۔ نے کوئی اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے کوئی غور کیا میں گیا وہی ہے؟ اور بتانا چاہ رہا صنعتکار ہوں مجھے علی بتا بھائی، رہے ہیں میں کہ جناب ہمیں وہی وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کم سے کم، اور یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ ساتھ کہ ریونیو کس طرح کنیکٹڈ ہے؟ اگر یہ سڑکیں نہیں ہیں، انفراسٹرکچر خراب ہے، تو ریونیو کس طرح خراب ہو رہا ہے؟ دیکھیں بھائی، اس وقت کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کا حصہ ڈالتا ہے، یعنی مور دین 50% ایکسپورٹ جو پاکستان کی ہے اس میں کراچی کا حصہ ہے۔ ٹیکسٹائل میں 44% ایکسپورٹ جو ہے پورے ملک کی وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہوتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو 68% ریونیو فیڈرل کو دیتا ہے اور 90% ریونیو جو ہے وہ صوبائی حکومت کو دیتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ ہم مایوس ہونے کے بعد ٹاؤن سے KMC سے ہم وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کمپنیز کو دوبارہ سے وہ فنڈ دیا جائے کہ ہم اپنے انڈسٹریل زون کے انفراسٹرکچر کو بہتر انداز میں صحیح کر سکیں، بنا سکیں۔ آپ ایک بات بتائیں کہ جو سونے کی مرغی ہے وہ اس وقت پاکستان میں وہ سونے کی مرغی ہے کراچی کی انڈسٹری جو سب سے زیادہ ریونیو کما کے دے رہی ہے اس ملک میں۔ اور جس طرح آرمی چیف جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ ہم سے میٹنگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہم کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری کو، ہماری انڈسٹری جتنی گروتھ کرے گی اتنے ہی ریونیو اس ملک میں ملے گا، اتنے ہی فورن ایکسچینج اس ملک میں آئے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اجلاس میں یہی فیصلہ کیا کہ ہم یہ گوش گزار کریں ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو، اس کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور صوبائی وزیر اعلیٰ سے کہ فوری طور پہ ان چاروں انڈسٹریل زون پہ نظر کرم کی جائے اور ہمیں ان کمپنیز میں یہ فنڈ دیا جائے اور ہم فوری طور پہ ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اور انفراسٹرکچر کو بہتر کریں۔ اس سے ہمارا جو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، جو کنٹینرز لیٹ ہو رہے ہیں، یا اس کے علاوہ جو فورن بائرز کو آنا ہے اور ان انڈسٹریل زونز کو ہم نے مثالی بنانا ہے کہ جس طرح چائنا میں لوگ کام کر رہے ہیں، کمبوڈیا میں کام کر رہے ہیں، جس طرح ویتنام میں اس سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے یا بنگلہ دیش سے ہو رہی ہے، اتنے خوبصورت انڈسٹریل زونز ہیں، ہمیں اپنے انڈسٹریل زونز کو نظر ثانی کرتے ہوئے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ہمارا اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے علی بھائی۔ فیصل محی صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ دیکھیں نا، ایک معاملہ یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے انفراسٹرکچر بہت خراب ہے، اس پہ فنڈز جو ہے وہ ایلوکیٹ ہونے چاہیے، ساتھ ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے کی وجہ سے بھی ریونیو جو ہے وہ خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میرا ایک بنیادی بڑا سادہ سا سوال ہوتا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت مختلف جگہوں پر مصروف ہے، اس لیے کراچی کے صنعتکار اور صنعتوں کو اس طرح توجہ نہیں مل پا رہی، یا کوارڈینیشن کی کمی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ تھوڑا سا جو آپ لوگوں کی پرسیپشن ہے میں چاہوں گا اس پروگرام میں ریکارڈ کا حصہ بن سکیں، اور ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کے نمائندے سن رہے ہوں تو وہ بھی ذرا جان سکیں کہ ایک نکاٹی کے صدر کیا فرما رہے ہیں۔ کہ پاکستان ہے تو ہماری انڈسٹری ہے، ہم سب ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سب سے کماؤ پوت اولاد جو ہے وہ اس وقت کراچی کی انڈسٹری ہے۔ اگر ان کے کانوں تک یہ بات نہیں جا رہی ہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی فکر کرنی ہے، کراچی کی انڈسٹری کو ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، اس کی گروتھ کو آگے بڑھانا ہے، تو اس کا تو بیسک ایشو ہی انفراسٹرکچر ہے۔ میں لا اینڈ آرڈر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ رینجرز کی انٹروینشن سے اس وقت انڈسٹریل زونز میں کرائم کم ہے۔ ہم لا اینڈ آرڈر سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا ہم پریشان اس وقت انفراسٹرکچر سے، اس لیے کہ ہمیں اونرشپ ہماری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، نہ KMC ہماری اونرشپ لینے کو تیار ہے، نہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہماری اونرشپ لینے کو تیار ہے۔ اسی لیے تو یہ کمپنیاں بنائی گئی تھی کہ انڈسٹریل ایریا کے انفراسٹرکچر کو ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ فنڈز دے گی، اور ان فنڈز کو دینے کے بعد وہ سارے ڈائریکٹر جو اپنی انڈسٹری چلا رہے ہیں اس علاقے میں
وہ ڈائریکٹر، اس کے علاوہ کمشنر کراچی، اس کے علاوہ پروجیکٹ کو ڈی سی جو اس علاقے کا ہوگا وہ دیکھے گا، فائنانس منسٹری کا سیکریٹری دیکھے گا، سیکریٹری انڈسٹریز میں شامل ہوگا، یہ پورا بورڈ بنایا گیا تھا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ اس وقت وفاقی حکومت، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت معاشی دورے کر رہے ہیں، اکنامک ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جنرل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو پوری دنیا سے معاہدے کر رہے ہیں اکنامک اور کامرس میں، ان کا پہلی کام یہ ہے کہ وہ نظر ثانی کریں اس معاملے پہ کہ فوری طور پہ ایک انفراسٹرکچر فنڈ جو ہے اسپیشل کراچی کی انڈسٹریز کے لیے ڈیولپ کیا جائے، جس میں وفاقی حکومت بھی پیسے دے، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت بھی پیسے دے۔ یہ انڈسٹریل زونز وہ ہیں جو پاکستان کے ریونیو میں اپنا سب سے بڑا حصہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ صوبے میں ہو چاہے وہ وفاق میں ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس بڑے ریونیو ہب کو، اس بڑے اکنامک انجن کو اگر انفراسٹرکچر کے نام پہ بٹھا دیا گیا تو پاکستان کا ریونیو جو آگے بڑھنا ہے وہ ریونیو بھی ختم ہو اچھا، جائے ایک گا۔ سوال ہوتا ہے کہ سر انفراسٹرکچر اگر ٹھیک کر دیا جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کر دی جائے تو کتنی کیپیسٹی ہے اس کراچی کی صنعتوں کے اندر کہ جناب یہ مزید کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک آواز ہمیں یہ بھی لگتی دکھائی دیتی ہے کہ جناب صنعتیں بھی چاہ رہی ہیں کہ پنجاب موو ہو جائیں، کہ اس کے حوالے سے کیا ریالٹیز ہیں فیصل محیط صاحب؟ تھوڑا اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کر دینا ساتھ ساتھ۔ دیکھیں اس وقت کراچی شہر جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹربڈ ہے۔ دیکھیں پانی کا مسئلہ آپ اٹھا لیں، انفراسٹرکچر کا مسئلہ آپ اٹھا لیں، اس کے علاوہ جو مصیبتوں سے میں تو کہتا ہوں کراچی کے انڈسٹری والے جہاد کرتے ہیں۔ میں پنجاب میں بھی انڈسٹری دیکھ کر آیا، میں کے پی کے میں بھی انڈسٹریز دیکھ کر آیا۔ انڈسٹریوں کے لیے ماحول کو سازگار بنایا ہوا ہے وہاں کی حکومتوں نے۔ انڈسٹری لگانے کے لیے وہ اتنے مواقع دے رہے ہیں، پنجاب میں انڈسٹری لگانے کے، کے پی کے میں انڈسٹری لگانے کے اتنے مواقع دیے جا رہے ہیں کہ اتنی آسان طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ انڈسٹری لگائیں اور آپ کو کیا کیا ایمنسٹری ملے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کراچی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو انڈسٹری چلا رہے ہیں، وہ لازم طور پہ جہاد کر رہے ہیں، وہ اپنی انڈسٹری کو چلا کے اس ملک کی واضح خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس وقت پورے پاکستان کی انڈسٹری ایک طرف اور کراچی کی انڈسٹری کا جو ریونیو ہے وہ ایک طرف۔ کراچی کی انڈسٹری واقعی اس ملک کو جو جتنا فورن ایکسچینج کما کے دے رہی ہے، اس ملک میں جتنا ریونیو دے رہی ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں صرف کہنے کی کوشش یہ کروں گا کہ کراچی پہ خدا را نظر کرم کی جائے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے۔ خاص طور پہ میں ان کو بولوں گا جو اس وقت فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں یا جو لوگ کامرس منسٹر بیٹھے ہیں ہمارے، وہ فوری طور پہ انٹروین کریں، صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھیں، بزنس سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، تمام ان قریب کوئی جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ساتوں زونز کے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک جوائنٹ ایک اجلاس بلایا تھا، اس وقت بھی اس مسئلے کو لے کر کیا اتنی سنجیدگی ہے کہ ایک بار دوبارہ ایک جوائنٹ اجلاس جو ہے؟ ہمارے لیڈر ہیں زبیر موتی والا صاحب، پریزیڈنٹ کراچی چیمبر جاوید بلوانی صاحب نے ایک اجلاس بلایا ہے۔ اس وقت اس حالیہ میں آپ کو اپنے علاقے کی اور فیڈرل بی ایریا کی سچویشن بتاؤں، نارتھ کراچی اور فیڈرل بی ایریا کے پیچھے سے لیاری ریور گزرتا ہے، ایک ڈیم ٹوٹا اور اس کے بعد جو ہے وہ لیاری ریور نے اتنی بڑی ہائٹ کی کہ انڈسٹری سے اوپر پانی تھا، کروڑوں اور اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ انڈسٹری کے لوگوں کو ہو چکا ہے، جو چیز سامنے نہیں آ پا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ان کی مشینیں ڈوب گئیں، ان کا کپڑا خرک ہو گیا، سب چیزیں ہو گئیں۔ اس وقت میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ فیڈرل بی ایریا اور نارتھ کراچی کے انڈسٹریل زونز کو دیکھا جائے کہ لیاری ریور کے ندی چڑھنے سے جو نقصانات فیڈرل بی ایریا اور نارتھ کراچی میں ہوئے ہیں وہ تو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے، کروڑوں اور اربوں روپے کا نقصان ہو گیا لوگوں کا۔ میں بات آپ سے صرف یہ کر رہا ہوں کہ کراچی میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل محیط صاحب، صدر نکاٹی تھے، اپنا دکھڑا رو رہے تھے، اور میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ صنعت کاروں کو بھی لے کر آتا ہوں اور بات ان کی سنواتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ اگر اعلیٰ ایوان میں لوگ سنتے ہیں ان کی تو ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ کروڑوں روپے کا نقصان بتا رہے ہیں، اجلاس طلب کر لیا ہے جوائنٹ، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب سے جو ہے وہ التجا اور درخواست کرنے پہ مجبور ہے، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک فنڈز ایلوکیٹ کرے جائیں کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہے اور اس سے
مزید جو ہے وہ بہتری ہم لا سکتے ہیں اگر انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین, مگر پھر واپس آئیں گے اور آپ سے ایک اور اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے.